السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ٹویٹ کا معاملہ، عمران خان کا FIA ٹیم سے ملنے سے انکار۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت بغیر کارروائی 4 جون تک ملتوی۔ آئندہ بجٹ کے لیے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2709 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے GDP گروتھ کا تخمینہ 3.6% لگایا گیا۔ PTI کو روات GT روڈ پر جلسے کی اجازت مل گئی۔ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ ہم F9 پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب سے اسلام آباد بنا ہے، روات میں کبھی کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ غیر ملکی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصروں میں محتاط رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ توقع ہے امریکی حکام پاکستانی کھلاڑیوں شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ یوکرین سمٹ میں شرکت سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ حیدرآباد میں دکان میں سلنڈر دھماکہ، چابہک افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ سلنڈر دھماکے میں 52 افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔ سلنڈر دھماکے نے ارد گرد کے 4 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ یوکرین کے حملے کے باوجود روس کو ڈی ڈے تقریب کا حصہ بننا چاہیے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ روسی حکام کو مدعو کرنے کے فرانس کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ تقریب میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کو مدعو نہیں کیا گیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم ملا جلا رہنے کا امکان۔ ہفتے کے روز شہر کا موسم ابر آلود رہے گا۔ اتوار کے روز شہر میں بارش کا امکان ہے۔ سابق امریکی صدر کو سزا، ٹرمپ کینیڈا میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ٹرمپ 5 سال تک ایک شہری کی حیثیت سے کینیڈا میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ ٹرمپ کے شمال کا سفر کرنے کی اہلیت کا انحصار ان کی سیاسی قسمت پر ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری بند ہونے تک کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم نے ثالثوں کو اپنے واضح موقف سے آگاہ کر دیا۔ یورپی ملک سلوینیا نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر کو سزا، ٹرمپ جعل سازی کیس میں مجرم قرار۔ فحش اداکارہ کے ساتھ جنسی تعلق پر ٹرمپ کو سزا سنا دی گئی۔ میں بہت معصوم ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بانی PTI عمران خان نے ٹویٹ کے معاملے پر FIA ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بانی PTI عمران خان نے FIA ٹیم کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بانی PTI عمران خان نے ٹویٹ کے معاملے پر FIA ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بانی PTI عمران خان نے FIA ٹیم کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بانی PTI عمران خان نے FIA ٹیم سے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے FIA ٹیم کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کے معاملے پر تفتیش کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سائبر کرائم ٹیم رات گئے اڈیالہ جیل پہنچی، تاہم عمران خان نے FIA ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں FIA کی ٹیم نے بانی PTI عمران خان کا موقف تحریری طور پر حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے بانی PTI عمران خان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت وکلا کی عدم حاضری کے باعث بغیر کارروائی 4 جون منگل تک ملتوی ہو گئی۔ سماعت کے دوران بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر دونوں کا کہنا تھا کہ ہمارے وکلا پر اسلام آباد میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، اس لیے پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ PTI کی جانب سے دائر درخواست وکلا گرفتار تو نہیں ہوئے، پھر حاضر کیوں نہیں ہے؟ بانی PTI کا کہنا تھا کہ جن وکلا کو دہشت گردی مقدمے میں نامزد کیا گیا انہوں نے ہی اس ریفرنس کا دفاع کرنا ہے۔ PTI کی جانب سے درخواست مرکزی وکلا کی عدم حاضری کے باعث اس تقاضا کے 9 گواہان پر جرح بھی نہ ہو سکی۔
ملزمان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء اظہر صدیق، شعیب شاہین اور دیگر کی جانب سے عدالت میں درخواست جمع کرائی گئی۔ وکلاء کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے وکیل عثمان گل پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عثمان گل پر دہشت گردی کا مقدمہ جنہیں عدالت میں پیش کر دیا، جس وکیل نے جرح کرنی ہے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے، پیش نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے سماعت بغیر کارروائی 4 جون تک ملتوی کر دی۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے لیے مجموعی طور پر وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2709 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آئندہ مالی سال 2024-25 کے لیے مجموعی طور پر وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2709 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آئندہ بجٹ کے لیے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن جہزیب خان نے کی۔ اجلاس میں وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک کے حکام، صوبائی حکومتوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ پلاننگ کمیشن نے سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 83 ارب روپے، ہیلتھ کے لیے 17 ارب اور تعلیم کے لیے 32 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ ایس ڈی جیز کے لیے کوئی بجٹ مختص نہیں کیا۔ اجلاس میں پی ایس ڈی پی کی مد میں 1221 ارب روپے، انفراسٹرکچر کے لیے 877 ارب روپے، انرجی کے ترقیاتی پروگرامز کے لیے 378 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے لیے 173 ارب روپے، واٹر ریسورسز کے لیے 284 ارب روپے اور فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کے لیے 42 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 51 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 57 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے 104 ارب روپے، پروڈکشن سیکٹر کے لیے 104 ارب روپے، پروڈکشن سیکٹر کے لیے 21 ارب روپے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے لیے 14 ارب روپے اور صنعتوں کے لیے 7 ارب روپے رکھنے کی تجویز کی گئی ہے۔ پلاننگ کمیشن کے دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 3.6% لگایا گیا۔ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 2.7% ریکارڈ ہوئی، جبکہ 3.5% کا جی ڈی پی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ آئندہ مالی سال کے لیے زرعی شعبے کی گروتھ کا ہدف 2.0%، صنعتی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.4%، سروسز شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.1%، لائیو اسٹاک کی پیداوار کا ہدف 3.8%، فشریز کی پیداوار کا ہدف 3.2% اور جنگلات کے لیے پیداوار کا ہدف 3.1% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مینوفیکچرنگ شعبے کے لیے پیداواری گروتھ کا 4.4% رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے گروتھ کا ہدف 3.5% اور اسمال اینڈ ہاؤس ہولڈ کے لیے پیداوار کا ہدف 8.2% مقرر کرنے کی تجویز دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو رواں جی ٹی روڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو رواں جی ٹی روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے سے متعلق توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ ضلع انتظامیہ کے نمائندے نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کر کے ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین نے موقف اپنایا کہ ہم تو چاہتے ہیں F9 پارک میں جلسے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ چاہیں تو فریش پٹیشن دائر کر کے انتظامیہ کا حکم چیلنج کر سکتے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وکیل شعیب شاہین نے کہا، ہم ڈی سی کی روات میں جلسے کی اجازت کے حکم کو چیلنج کریں گے۔ ہم F9 پارک میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بے ایمانی اور بددیانتی سے ڈی سی آفس نے آج یہ لیٹر پیش کر دیا۔ پی ٹی آئی وکیل کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی بے ایمانی، بدمعاشی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے اور کس کے کہنے پر ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ توہین عدالت کی درخواست پر نیا آرڈر پاس ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہمیں عدالت نے اجازت دی کہ آپ اس کو نئی درخواست کے ذریعے چیلنج کر سکتے ہیں۔ وکیل شعیب شاہین نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسے کی اجازت ان کو رواں جی ٹی روڈ کے مقام پر دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں جلسہ ہمیشہ 3 جگہوں پر ہوا ہے، جس میں F9 پارک، پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ شامل ہے۔ جب سے اسلام آباد بنا ہے، روات میں کبھی کوئی جلسہ نہ ہوا۔ واضح رہے کہ ضلع انتظامیہ نے جلسے کے لیے NOC جاری کر دی۔ پی ٹی آئی کو 39 شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا، جس کے دوران ریاست کے خلاف نعرہ بازی یا تقریر کی اجازت نہ ہوگی۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری تحریک انصاف پر عائد ہوگی اور کسی قسم کی ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں دہشت گرد حملوں کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کی مقامی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ میچ پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں دہشت گرد حملوں کی دھمکیوں کے پیش نظر امریکہ کی مقامی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ توقع رکھتے ہیں کہ امریکی حکام پاکستانی کھلاڑیوں اور شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بھارت کو جموں کشمیر میں جاری مظالم کو روکنے کی ضرورت ہے۔ توقع ہے کہ امریکی حکام پاکستانی کرکٹرز اور شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں افغان حکام نے بشام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو یوکرین پیس سمٹ کی دعوت موصول ہوئی ہے اور اس بارے میں مشاورت جاری ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ غیر ملکی سفارتکار پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصروں میں محتاط رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم چینی صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورہ چین کے دوران وزیر اعظم چینی کمپنیوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان اقتصادی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم چین میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے باہمی تعلق کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے خدشات کا تبادلہ کیا ہے۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے جو خدشات ہیں وہ افغان حکومت کو آگاہ کر دیے ہیں۔ افغانستان نے گزشتہ رات کی ملاقات میں پاکستان کو یقین دلایا کہ بشام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے برطانوی ہائی کمشنر کو لکھے خط پر دفتر خارجہ کوئی رائے نہیں دے گا۔ سپریم کورٹ ملک کا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے۔ بیرونی سفارتکاروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے میں محتاط رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے جو پاکستان کے مقامی معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بہت اہم تھا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اور دیگر سے ملاقاتیں کی۔ پاکستان اور سینٹ لوشیا نے 29 مئی سے باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ پاکستان کو یوکرین پیس سمٹ کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ پاکستان میں موصول شدہ دعوت پر مشاورت ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی جبکہ 52 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی جبکہ 52 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق گزشتہ روز حیدرآباد کے علاقے فریٹ آباد میں گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آتش زدگی کے باعث دکان میں موجود کئی سلنڈر دھماکوں سے پھٹ گئے۔ دھماکے اور آتش زدگی سے آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آگ کے باعث متعدد افراد بھی جھلس گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ذرائع کا کہنا تھا کہ سلنڈر دھماکے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ تحقیقات میں ہی اصل وجوہات کا تعین ہوگا۔ واقعے کے بعد فریٹ آباد میں سلنڈر دھماکے سے لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ سلنڈر دھماکے نے ارد گرد کے 4 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔